رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں جو ہے وہ جلسے کا اعلان کیا ہے، بانی پی ٹی عمران خان کی ہدایت پہ جلسے کا اعلان کیا گیا۔ علی محمد خان صاحب، جلسہ جو ہے بڑے عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف 26 نومبر کے بعد پہلا باضابطہ جلسہ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے، تو اس جلسے کے مقاصد کیا ہوں گے سر؟ ایک بہت بڑی گیدرنگ، اور میسج یہی ہے کہ قوم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس فارم 47 حکومت کو اور یہ جو حالت کر دی ہے ملک کی، خاص کر جو بنیادی حقوق لوگوں کے معطل ہیں، صرف سیاسی ہماری لیڈرشپ کی نہیں میں بات کرتا، اس وقت ملک میں گھٹن کی فضا ہے جو عدالتوں کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کر دیے گئے ہیں۔ لوگ کدھر جائیں انصاف لینے کے لیے؟ کدھر جائیں؟ آپ کی میرے ساتھ اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو ہمیں تو انصاف مل سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی مسئلہ کسی طاقتور آدمی سے ہے، کسی بڑے ادارے سے ہے، تو پھر آپ ان عدالتوں سے امید نہ رکھیں۔ تو ان ساری چیزوں پہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو، اور جس طریقے سے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، ایک میسج کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتی، ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ 27 کو بات ہوگی۔ سر 27 کو بعد جو ہوگی وہ ایک دن ہوگا، جلسہ ہوگا، ہفتے کا دن ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر لوگ گھروں کو چلے جائیں گے، تو مطلب ان پہ کیا فرق پڑے گا ان کو؟ یہ آپ کی سوال میں آپ کا جواب ہے۔ دیکھیں، پھر حکومت کیوں ڈرتی ہے؟ اگر جلسہ لوگ کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور اس سے حکومت نہیں الٹتی، تو لاہور میں کیوں نہیں کرنے دیتے؟ فیصل آباد میں کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ادھر ہم اسلام آباد پریس کلب میں اس وقت کھڑے ہیں، اسلام آباد میں کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں بھی لوگوں کی گیدرنگ ہو، عوام اکٹھے ہوں، وہ حق کی بات کریں، وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ 26 نومبر کو آپ نے دھرنا دینے کے لیے یہاں پہ آئے تھے، وہ نہیں کرنے دیا گیا، لوگوں کو قتل کیا گیا، گولیاں ماری گئی، ہم نے دیکھا یہاں پہ۔ تو اب کیا اس طرح کا کوئی دھرنا دیا جائے گا؟ چونکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی جلسے سے تو ہو نہیں رہی۔ پارٹی کا فیصلہ ہوگا، لیکن یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ خدا نخواستہ اگر ان کے ارادے وہی ہیں تو پھر ہم دوبارہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے کارکنان کو گولیوں کے سامنے کھڑا کیا جائے، کیونکہ سیاسی کارکن تو سیاسی احتجاج کے لیے ہوتا ہے یا اپنی بات موقف رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ابھی ہم پریس کلب میں ادھر آئے ہیں، فلسطین کے لیے کوئی کانفرنس ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، تو اگر بات ہی نہ کرنے دی جائے اور آپ ادھر سے گفتگو کریں، وہاں سے گولی چلے، کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے کارکنوں کو نہیں مرواتی خدا نخواستہ۔ تو اس وجہ سے جلسہ ہوگا، اس کے بعد کیا پلاننگ ہے؟ آگے کوئی اور جلسہ ہونا ہے کیا؟ پنجاب میں کوئی جلسہ کرنا ہے؟ کوئی جلوس نکالنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ شاید اس دن پھر خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق پارٹی کے جو احکامات ہیں، پارٹی کے چیئرمین یا جنرل سیکرٹری یا وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی شخص وہاں دے سکتا ہے۔ سر پارلیمانی سیاست کی اگر میں بات کروں، قومی اسمبلی سے استعفے دیے گئے، کمیٹیوں سے، سینٹ سے دیے گئے، اب کہا جا رہا ہے کہ شاید مستقبل میں بانی پی ٹی آئی یہ بھی اعلان کرے ماضی کی طرح کہ اسمبلیوں سے استعفے دیں، تو کیا اسمبلیوں سے استعفے دینا ہی حل بچا ہے؟ دیکھیں، میں تو پہلے بھی اس مشورے کے حق میں نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوں گا۔ باقی پارٹی کے جو فیصلہ آتا ہے آپ اس کو مانتے ہیں، میں نے تجویز دی کہ آپ قائمہ کمیٹیوں میں رہیں اور آپ فائٹ کریں، لیکن جب پارٹی نے فیصلہ کر دیا تو سب سے پہلے لوگوں میں سے میں ہی ہوں جو باقاعدہ جا کے میں نے اسپیکر آفس میں اپنا استعفیٰ قائمہ کمیٹیوں کا جمع کیا۔ 2022 میں بھی جب خان صاحب نے ڈیمانڈ کیا، پہلے استعفیٰ دینے والوں میں سے ہوں، اور 2014 میں جب ڈیمانڈ کیا تو پہلا استعفیٰ میرا ہی تھا۔ 2014 دھرنا پہلا استعفیٰ میرا تھا، 1 مہینے پہلے کا لکھا ہوا پڑا تھا، تاریخ 1 مہینے پہلے کی اس پہ موجود تھی۔ لیکن یہ ہے کہ رائے ہم دیں گے، ایک سیاسی جماعت ہے، جمہوریت ہے، ہم اس میں رائے دیں گے، اور میری رائے یہی ہوگی کہ جمہوریت میں آپ فائٹ کرتے ہیں، آپ اپنی جگہ خالی نہیں چھوڑتے، خاص کر جب آپ کا جو مخالف ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے نہ آپ کو الیکشن لڑنے دیا جائے، جو جیت جاتے ہیں ان سے فارم 47 پہ وہ چھین لیتے ہیں، جو اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں ان کو 10 سال کی سزائیں دے دیتے ہیں، اور آخر میں جا کے اب اگر ہم خود ہی جگہ خالی چھوڑ دیں تو وہ تو اس پہ خوشی کے شادیانے بجائیں گے۔ لیکن اگر پارٹی کا اس پہ فیصلہ آ گیا کہ اب ہم نے کرنا ہے، جو جمہور کا فیصلہ ہوگا وہ علی محمد کا فیصلہ ہوگا۔ سر آپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو باقاعدہ ایک سیاسی بیک گراؤنڈ، سیاست سے ہی آ رہے ہیں، سیاسی ہی آگے آ رہے ہیں، نہ کہ ابھی 9 مئی کے بعد شامل ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ الحمدللہ 100 سال کا بیک گراؤنڈ ہے میرا، 2 سال کم۔ 1927 میں جب متحدہ ہندوستان تھا، آل انڈیا مسلم لیگ تھی، تو میرے دادا خان پیر محمد خان صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کے اسی طرح ورکر تھے جس طرح آج میں عمران خان صاحب کی جماعت کا ورکر ہوں۔ تو تقریباً 100 سال کی لیگیسی ہے، اللہ کے کرم سے پاکستان بنانے والے خاندانوں میں سے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی آگے چیلنجز آئیں گے خان صاحب اس کو فیس کریں گے، ہم پولیٹیکلی فیس کریں گے۔ میرے خیال میں سیاسی جماعت سیاسی ایشوز کا اگر وہ سیاسی حل نکالے وہی دیر پا ہوتے ہیں، کیونکہ کوئک فکس سلوشن سیاست میں کوئی نہیں ہے۔
اور اگر آپ کسی ایسی کسی سلوشن کے تلاش میں ہیں کہ اچانک ہمیں کوئی راستہ مل جائے تو وہ پھر راستہ نہیں ہوتا، وہ پھر ڈیل ہوتی ہے. اور میں نے خود علی محمد نے میری جو آخری ملاقات جناب عمران خان صاحب سے ہوئی تھی شاید 15 یا 16 نومبر تھا پچھلے سال، اس سے ایک سیکنڈ لاسٹ میری 5-6 گھنٹے کی ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی. اس میں بڑی تفصیل سے میں نے ان سے باتیں کی تھیں اور میں نے ان کو رائے دی تھی کہ عدالتوں سے مجھے اب امید نظر نہیں آ رہی، حالانکہ دیٹ واز نومبر 2024، تو 26ویں یعنی ترمیم کے ثمرات تو اب لوگوں کو مل رہے ہیں کہ عدالتوں کا بالکل ہی کباڑا ہو گیا. تو ان کو میں نے ایک یہ بات کی تھی. دوسرا ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ بندہ روڈ پہ کھڑا آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، ہاں لوگ تیار ہیں نکلنے کے لیے، لیکن فسطائیت اتنی ہے کہ لوگ نکل نہیں پا رہے. تو اس لیے میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ڈیل تو نہیں لیکن پولیٹیکل ڈائلاگ سے آگے کا راستہ اگر آپ کو ملتا ہے تو نکلیں، کیونکہ قوم کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ کا بھی ضائع ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں انسان کی عمر گزر رہی ہے، قوم کو عمران خان باہر چاہیے تاکہ وہ ان کو لیڈ کرے، دوبارہ وزیر اعظم بنے، پولیٹیکل موومنٹ ہو. تو میرے خیال میں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا، یہ جلسہ اچھے طریقے سے ہو جائے. ایک بڑی گیدرنگ ہوگی. پنجاب کو بھی ہماری کال ہے، لیکن وہاں چونکہ سیلاب بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں تو وہاں سے زیادہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کریں، کیونکہ بیچاروں کو اپنے وہاں پہ مسئلے ہیں. خیبر پختونخوا سے میجر چنک آئے گا انشاءاللہ، اور پنجاب کو دعوت ہے وہاں سے لیڈرشپ، وہاں سے کارکن اور لوگ جو آنا چاہیں ان کے لیے پشاور میں ہمارا انتظام ہوگا، وہاں سٹے کر سکتے ہیں. ویسے بھی مہمان نوازی پشاور کی مشہور ہے، اور کل رات علی امین خان نے سب کو اوپن دعوت دی ہے پنجاب سے کہ آپ آئیں. ہمارے گھر اور ہمارے دل اور ہمارا سب کچھ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 27 نومبر کے جلسے کے لیے حتمی تیاریاں جو ہے مکمل کر چکی ہے، اور علی امین گنڈا پور بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بیان دے چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پشاور میں جلسہ فل پرجوش طریقے سے کرنے جا رہی ہے.